جی، تو اس کے بعد والا جو ہمارا صبر تھا وہ کیا تھا؟ الصبر عن المعصیہ، یعنی معصیت سے پھر جانا، یا غلط لذتیں جس کو ہم کہتے ہیں، ہے نا، یا حرام چیزیں جن کو ہم کہتے ہیں، یا حرام لذتوں سے، یا ان چیزوں میں جس میں ہمیں مزہ آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ دراصل حرام ہوتی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاطر ہمیں ان چیزوں پر صبر کر کے ان سے الگ ہٹ جانا، یہ ہمارا ہو گیا سیکنڈ ٹائپ آف صبر۔ پھر ہم نے پڑھا تھا الصبر عن البلا یا علی الاذى، ہے نا، جو ہمارا صبر ہوتا ہے آزمائش والا صبر، یا کسی نہ کسی طرح سے ہمارے اوپر جو آزمائشیں آ رہی ہوتی ہیں، ہے نا، یا ایمان پر رہ کے صبر کرنا، کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، ہے نا، اس پہ صبر کرنا، اس پہ یہ نہ کہنا کہ یہ ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا، ایسا کر لیتے تو ویسا ہو جاتا نا، یہ ساری باتیں، یا شک اور شکوہ کرنا تقدیر پر، جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا بھی تھا، ہے نا۔ تو آزمائش والا صبر ہمارا ہو گیا تھرڈ ٹائپ آف صبر۔ اب اس میں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کوئی جو ہے آزمائش آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، کیا کرتے ہیں؟ رو رہے ہیں، ہے نا، تماشا بنا رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہے نا، کوئی آیا اس کو بھی بتا رہے، پکڑ پکڑ کے ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں، آپ دیکھیں نا میرے ساتھ یہ ہو گیا، اس طرح کا ہو گیا، ایسا کرنا چاہیے، کیا ایسا کرنا چاہیے، یہ دیکھیں یہ ایسا کر رہے ہیں، یہ دیکھیں ویسا کر رہے ہیں، ہے نا، سمپتھی جس کو ہم کہتے ہیں، سمپتھی مل جائے کسی نہ کسی طرح سے، اٹینشن مل جائے، سمپتھی مل جائے، کوئی کہہ دے کہ ہاں نہیں اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے، تب تو ہمیں سکون مل جائے گا کہ ارے ہاں دیکھو ایٹ لیسٹ انہوں نے ہماری جو ہے پریشانی کو سمجھا، ایسے پوائنٹ پہ، ایسے ویک پوائنٹ پہ جو ہم کو کوئی نہیں سمجھ رہا تھا، یو آر دا ون جس نے مجھے سمجھا، ہے نا، یہ ساری باتیں کسی نہ کسی طرح سے بس ہمیں سمپتھی مل جائے، ایسا ہو جائے کہ ہم بس کہہ دیں کہ ہاں دیکھیں کوئی تو ایٹ لیسٹ سمجھ رہا ہے ہمیں۔ تو یہ والا جو صبر ہمارا ہوتا ہے، جو سمپتھی اکٹھا کرنے کے لیے ہوتا ہے نا، لیکن اصل مدد جہاں مانگنی ہے، جس سے لینی ہے، جس کے در پہ جانا ہے، اس کے در پہ تو گئے ہی نہیں، ہے نا، یا اس سے تو ہم نے کہا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے اوپر صبر آ رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو صبر کرنا پڑ رہا ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے۔ اب صبر کر رہے ہیں تو بظاہر طور پہ مشکلیں تو آنی ہیں، آزمائش ہے تو مشکلیں آئیں گی ہی آئیں گی، ہے نا، تو ان مشکلوں پہ ہمیں کیا کرنا تھا، کیا کہا جا رہا تھا؟ بالصبر والصلاۃ، ہے نا، نماز کے ذریعے سے مدد مانگنی تھی، اور پھر اللہ کا وعدہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کریں گے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں، یہ بھی اللہ کا وعدہ تھا، لیکن وہ وعدے کو ہم چھوڑ کر، اس کو ہم بھول کر بس چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں سمجھ لے، بس کوئی ہمیں سمپتھی دے دے تاکہ ہمیں تھوڑا سا نا ایسے دلی سکون مل جائے کہ چلو کسی نے تو سمجھا، ہے نا۔ اب یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث ہے الصبر عند الصدمۃ الاولی، کہا کہ جب پریشانی آئے کسی بھی طرح کی، بھلے وہ جو ہے آپ کی فائنینشیل پرابلم ہو، فیملی پرابلم ہو، کوئی اللہ نہ کرے کوئی حادثہ ہو جائے، ہے نا، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں اس میں جو انسان کا ریئیکشن ہوتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں انسٹنٹ ریئیکشن، ایک دم سے کوئی چیز ہو گئی اور آپ کا جو انسٹنٹ ریئیکشن ہے، وہ جو انسٹنٹ ریئیکشن ہوتا ہے انسان کا، وہی اس کا اصل کیریکٹر ہوتا ہے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جو انسٹنٹ ریئیکشن، کسی نے کوئی بات کہی، آپ نے اس کو کس طرح سے جواب دیا، اس نے تو چلے اگر غلط کہا تو کہا، وہ اس کا نیچر، وہ اس کا کیریکٹر، آپ نے اس چیز کو کیسے لیا اور آپ نے اس کا رپلائی کس طرح سے کیا، آپ کا جو انسٹنٹ ریئیکشن تھا وہ کس طرح کا تھا، وہ آپ کا اصل کیریکٹر ہے۔ اب اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا انبیاء علیہ السلام کے بارے میں، ان کا صبر، ماشاءاللہ کیسے صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ ذرا سوچیں کہ بھائیوں نے کیا سلوک حال کیا تھا نا ان کے ساتھ، کیسی کیسی آزمائشوں سے وہ گزرے، اور پھر اس کے بعد ان کی تو آزمائشیں تھی ہی تھی، ان کے ساتھ کتنے لوگوں کی آزمائشیں جڑی ہوئی تھی، ہے نا، یعقوب علیہ السلام، ان کے والد، ایک بیٹا تو گیا ہی تھا اور ادھر سے خبر آ رہی ہے کہ بنیامین بھی نہیں ہے نا، ایک بیٹا تو گیا ہی تھا نظروں کے سامنے سے اور خبر آ رہی ہے کہ لو بنیامین بھی نہیں ہے۔ اب سوچیں ذرا صورتحال
کیا ہوگا۔ اور تبھی انہوں نے کیا کہا، وہ چاہتے تو کچھ بھی کہتے بیٹوں کو، لیکن انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہا کہ میں اپنی ہر تکلیف، ہر پریشانی کی فریاد صرف اور صرف اللہ کے حضور کرتا ہوں۔ اب کچھ لوگ یہاں کیا کرتے ہیں، اتنا سا صرف آیت کا ہم نے دیکھا ٹرانسلیشن، اور کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے شکایتیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یعقوب علیہ السلام نے بھی تو کی تھی، ہے نا۔ لیکن یہاں یعقوب علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نعوذ باللہ شکایت نہیں کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ سے میں نے اپنے غم اور اپنی پریشانی بانٹنی ہے، فریاد کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ دیکھیں میرے ساتھ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ہے نا، اور پھر دعا کرنی ہے۔ اور پھر جو ہے اس کے آگے کیا کہا، وہ لوگ نہیں دیکھتے، کہا کہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ تو اس کے اوپر ہمیں دھیان دینا ہے کہ اگر ایسی کوئی بات آتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی پریشانی، اپنے جو دکھ ہیں، اپنے جو غم ہیں، ان کی فریاد کس سے کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کریں۔ اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے، اور اللہ تو وہ ہیں جس نے پھر وعدہ بھی کیا تھا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، ہے نا، وعدہ بھی تو ہے سبحان اللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو اس میں جو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب کیا کریں اب کیا کریں، تو اگر پریشانی آئے تو فریاد کس کے پاس کرنی ہے، وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور وعدہ کس کا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، ہے نا۔ تو کیا ہوا اگر ایک دروازہ بند ہو گیا، اللہ ہے نا وہ اور 10 دروازے کھول دے گا، ہے نا، یا بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے، اس کا بھی وعدہ کیا ہے۔ اینڈ واٹ اف ہی کلوزڈ ہی ول اوپن اٹ فار می، اور غمان اور تقویٰ جو ہمارا ہونا چاہیے وہ سب سے اصل ہے اس میں، ہے نا، نا امید ہو کر صبر نہیں ہوتا۔ صبر اگر آپ نے کرنا ہے، اگر آپ نے اصل صبر کرنا ہے تو پوری امید کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ نے اگر آزمائش میں ڈالا ہے تو مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ، ہے نا، اور اللہ جس کو آزماتا ہے اس کو اٹھنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ اور جب انسان کا اللہ پر اصل یقین ہونا تو یہ آزمائشیں، یہ صبر کا ٹائم ڈیوریشن، اس کے لیے وہ انسان خود بخود اس کا جو کیریکٹر ہے وہ نیچرلی اسٹرانگ ہو جاتا ہے خود بخود، کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان اللہ مع الصابرین، اس کو یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے صبر کیا ہے اور میرا صبر اس طرح کا صبر ہے جیسا صبر قرآن میں کہا گیا ہے، تو بے شک اللہ کی مدد آنی ہی آنی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو وعدہ کیا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ساری چیزیں، یہ آزمائش والا کانسیپٹ، یہ آزمائش کا ٹائم ڈیوریشن نا، اس کے لیے پھر بہت آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ہمارا آج کا سیشن تھا صبر کے بارے میں، اور اس کے علاوہ آپ کو اس سے ریلیٹڈ اور ٹاسک بھی بتائے جائیں گے جو آپ نے کرنے ہیں، جیسے صبر کو کیسے زندگی میں لائیں، ہے نا۔ تو انشاءاللہ اسی کے اکارڈنگ ہمارا ویک چلے گا۔ تو آپ نے روزانہ کوئی 2 باتوں پر، بھلے وہ چھوٹی بات ہو بڑی بات ہو، ہے نا، کوئی 2 باتوں پر صبر کرنا ہے، اور انشاءاللہ گروپ میں اپڈیٹ کرنا ہے کہ آپ نے کس طرح سے صبر کیا، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ اختتام کی دعا پڑھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔